الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام تعریف اللہ رب العالمین سے ہیں کہ جس نے بہت ساری خیر ہم سب لوگوں نے عنایت کی، اور ان تمام خیر میں سب تو بڑی خیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک جیسو مہینوں ہم نے نصیب کیو، اور یہ خیر سب تو بڑی اور عظیم خیر ہے کہ ایک رحمت اور بہار و موسم ہے ہمارا سارا ساتھیوں سے گوجری کشمیر گوجری ٹائم کا اس پروگرام میں پہلی دفعہ شرکت ہو رہی ہے، اور تقریباً کل ہی یہ پروگرام میں جوائن کی ہوا ہے۔ بہت سارا ساتھیاں خصوصی چاہت تھی کہ ہوں اس پروگرام میں شامل ہوں اور تھارا نہ اپنی مادری گوجری زبان میں کوئی گل بات کر سکوں، لیکن رمضان کا مہینہ میں ٹائم کی قلت کی وجہ تو اس پر عمل نہیں ہو سکے، اور بہت سارا ساتھیاں کا اصرار تھو، جنہاں میں سجاد قاضی صاحب ہیں جنہوں نے بار بار میری توجہ اس طرف مبذول کی کہ تم گوجری کا پروگرام میں کوئی وقت ہم نہ دیو۔ خصوصاً جڑا گوجری پروگرام کا ساتھی ہیں یا جڑا اس پیج نے چلا رہے ہیں، انہوں میں چیف آرگنائزر ہیں محمد شہپال بجران گجر صاحب، چودھری ممتاز گجر صاحب، چودھری سجاد ریاض صاحب، سجاد احمد قاضی صاحب ہیں، خالد گجر صاحب ہیں، اور تمام دوست احباب جڑا اس پروگرام نہ لائک کریں یا جڑا اس میں آتا رہیں اور جڑا منا دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے یہ پوسٹ شیئر کی، انہوں تمام کو بہت زیادہ مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کا اس مہینہ میں انہیں ہمیشہ تندرست رکھے اور انہوں نے ہمیشہ خیر عنایت کرے۔ گوجری زبان بہت پیاری زبان ہے اور بہت عظیم زبان ہے گوجری بولنے والا ساتھیوں واسطے، کیونکہ شاید اتنی علاقائی اعتبار نہ ہر جگہ کا حساب نہ بولنے کا جڑا انداز ہے لبو لہجہ ہیں انہوں میں تھوڑا ہر جگہ فرق ضرور ہے۔ شاید میری زبان جڑی ہے انشاءاللہ تمنا اگر مکمل سمجھ میں نہیں آئی تو کچھ سمجھ میں آ جائے، اور جس طرح ہم دوسری زبانوں لوگ ترجیح دیں اس میں محنت کریں، اسی طریقہ نہ بغیر کسی تعصب تو آمنا میں اپنی زبان میں بولن چالن کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس زبان کا جڑو ادب ہے اس پر ہم نے محنت کرنی چاہیے، اور اپنی ثقافت اور اپنی جڑا طور طریقہ ہے اس میں ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ اپنی زبان نہ ترجیح دیں۔ انشاءاللہ بہت ساری گل تھارا نال رہیں گی، تھارا سنگ اس پروگرام میں جڑو مختصر سے پروگرام ہے، اور ساتھی جڑا انڈیا پاکستان کا ساتھی ہیں وہ لوگ بھی کافی مشغول رہیں گا، اور سعودی میں جڑا حضرات ہیں چلو انہوں کافی ٹائم والے افطاری میں باقی ہے۔ اگر کسی ساتھی نے کوئی سوال یا کوئی گل کوئی خصوصی پوچھ گچھ کرنی ہوئی تو انشاءاللہ آخر میں اس پر جواب ضرور دیتے جاؤ، لیکن اس تو پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت کلام نے اپنی اس مجلس کو آغاز کیا تھا، کیونکہ ہم جس مہینہ تو گزر رہے ہیں یہ بہت عظیم مہینوں ہے، اور مسلمانوں واسطے اس مہینہ تو بڑھ گیا خیر و برکت والوں مہینوں کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور پھر اس مہینہ میں ہمیں خصوصی جڑا یہ آخری دن گزر رہے ہیں، یہ 10 دن باقی رہ گئے ہیں، یہ دن ہر صورت نہ بہت عظیم دن ہے ایک مسلمان واسطے، جڑو مسلمان اللہ اور اس کا رسول پر ایمان رکھتے ہوئے ہے، اور کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کا رسول پر ایمان نہ رکھتے ہوئے ہے،
انہوں واسطے یہ دن بہت زیادہ قیمتی ہیں اور انہاں دنوں کی بہت زیادہ عزت اور احترام ہر مسلمان نہ کرنی چاہیے۔ ان تمام دنوں میں سب تو مبارک دن جڑو ہے وہ لیلۃ القدر کو دن ہے، اور اس وجہ تو وہ مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک رات جڑی لیلۃ القدر کی ایک رات ہے اس میں کی جانے والی عبادت جڑی ہیں وہ 1000 مہینہ تو افضل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی تھی۔ اس وجہ تو اگر یہ جڑی لیلۃ القدر کی آخری رات آخری عشرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اگر اتنی عظیم اور بڑی رات پورا سال مامی امنا تلاش کروں حکم دیتو جاتو تو شاید ہم اس نے ضرور تلاش کرتا، اور اگر پورا رمضان میں کیوں جاتو کہ رمضان میں 30 دنوں میں ایک رات یا وے یا 29 دنوں میں تو بھی ہم اس کی کوشش کرتا ضرور، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نال آسانی کی اور آخری جڑا 10 دن ہے انہاں 10 دنوں میں بھی چند دن اس سے مقرر کیا کہ تم انہاں دنوں کے اندر اس رات میں تلاش کرو۔ ویسے رمضان المبارک کو مہینوں بہت عظیم مہینوں ہے، خیر و برکت کو مہینوں ہے، اتفاق اور محبت کو مہینوں ہے، قربانیاں وہ مہینوں ہے، صدقہ و خیرات کو مہینوں ہے، توبہ اور استغفار وہ مہینوں ہے، صلہ رحمی وہ مہینوں ہے، اسلام کی ترقی کو مہینوں ہے۔ اسلام نے رمضان المبارک کا مہینہ میں بہت بڑی بڑی قربانی دیتی ہیں جنہاں میں جنگ بدر بھی ہے۔ اس اعتبار نہ ساری خیر وہ مجموع یہ رمضان المبارک ہے، اور انہاں میں بھی سب تو عظیم ایام جڑا ہیں یہ آخری ایام جڑا 10 دن شروع ہو رہے ہیں، سعودی میں شروع ہو گیا ہیں اور پاکستان میں شاید آج شروع ہو رہے ہیں۔ ان تمام دنوں میں جڑی لیلۃ القدر کو نام ہم بار بار سنا اور تقریر بھی سنتا رہا، آخر اس لیلۃ القدر کو مطلب کیا ہے یا کیوں اس نے لیلۃ القدر کیا ہو گیا؟ عربی زبان میں پتہ ہونا چاہیے تمنا کہ لیل جڑا ہے اس نے رات کے، اور قدر کا 2 معنی جڑا ہیں وہ لیا جی۔ ایک معنی قدر کا یہ ہے کہ کئی عظمت والی چیز، کئی بڑی چیز، کئی بزرگی والی چیز، کئی محترم چیز دا اس نے کہیں قدر، جس نے عربی میں کہیں گا ذو شرفن کہ بہت بڑی عزت اور احترام والی چیز۔ دوسرا قدر کا مطلب یہ ہے کہ جس رام کا تقدیر ہے اسے تو قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماویں وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح احترام کرنا تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت جس طرح سمجھنی تھی اس طریقہ نہ لوگ نہیں سمجھ سکے، تو گویا قدر کو لفظ جڑو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قدر مکمل ایک پوری صورت جڑی ہے وہ اس سے نعتوں نازل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر نازل کی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں نے جگان واسطے بیدار کرنا واسطے کہ لوگوں کی توجہ جڑی ہے اس کی طرف مبذول ہے، لوگ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں، اور تم نے کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، تم کیا سوچیں اس کے بارے میں، تم کیا تصور کر سکیں کہ وہ اتنی بڑی اور عظیم رات کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سوال کر گیا لوگوں کی توجہ مبذول کر گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جڑی 1000 مہینہ تو افضل ہے۔ 1000 مہینہ کو اگر حساب لائے جائے چند اعتبار نہ مختلف جڑا ہے لوگوں نے اس کی مدین دسیا ہے، یعنی 83 سال کچھ مہینہ یا 84 سال تم رکھ لو کہ اتنی ایک رات میں آدمی عبادت کرا ہو تو 84 سال عبادت کروں ثواب ملا ہو، یہ خالی ایک رات میں جاگنوں۔ اس تو علاوہ آدمی جڑی عبادت کرا وہ الگ ہیں، وہ جڑی عبادت اور دوسری ہیں صدقہ خیرات وہ الگ ہیں، لیکن صرف جڑی اس رات میں عبادت کریں گے فقط ایک رات کے اندر وہ جڑی ہے 84 سال عبادت کے برابر وہ ایک رات کی عبادت ہے ہی۔ اسی طریقہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات نہ لیلۃ القدر کیوں کیوں، اس کی وجہ یہ ہے لیلۃ القدر کہنے کی کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خیر نازل کی،
जिन्हां अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम जैसी मुक़द्दस किताब जड़ी है वह इस महीना के अंदर नाजिल की। और कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिहड़ी सारी दुनिया का लोगों वास्ते अजीम है। सब लोग जो दुनिया में जितना लोग हैं, चाहे वे मुसलमान हैं चाहे मुसलमान अलग चीज़ है कि मुसलमानों ने उस पर अमल करना ज़रूरी है, लेकिन मुसलमानों तो अलावा भी जड़ा लोग हैं उन लोगों वास्ते भी इस कुरान करीम में हिदायत लिखी हुई है। और सारा उन लोगों का मसाइल इस कुरान सारा लोगों का मसाइल वाल इस कुरान करीम में मौजूद है। वह सारा वास्ते नूर है, सारा वास्ते भलाई है। इस ना कदर कहने की एक वजह यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम जैसी अजीम किताब वह इस रात के अंदर नाजिल की। और कुरान करीम अजीम है, लेकिन हम मुसलमान काफ़ी हद तक कुरान करीम में पढ़नो या उस पर गौर करनो या अपने बच्चों को तालीम देनो हमारे अंदर थोड़ी कोताही है। कोशिश करनी चाहिए एक मुसलमान होने के नाते। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि थारा विचों बेहतरीन आदमी वो है कि जो कुरान करीम पढ़े और दूसरों तक पहुँचावे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, खुद भी सीखे और दूसरा ना भी सिखावे। और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस्लाम की इब्तिदा ही लफ्ज़ इक़रा तो हुई है। इस्लाम की इब्तिदा ही लफ्ज़ इक़रा तो हुई है, यानी पढ़ तो हुई है। तो गोया एक मुसलमान ना सब तो पहला जिस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए वह पढ़ाई की तरफ देनी चाहिए। कोई भी तालीम है, तो चाहे वह तालीम इस्लामी तालीम है चाहे कोई दूसरी तालीम है, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तालीम सब तो अहम है, हर मुसलमान वास्ते, हर कौम और हर बरादरी वास्ते तालीम ज़रूरी है। लेकिन उस तालीम में दीन भी ज़रूरी है, दीन की तालीम कुरान की तालीम भी ज़रूरी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर लफ्ज़ पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पर गौर करेंगे तम, तो सब तो बड़ी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने जड़ी मुसलमानों ने जिसकी तरफ तवज्जो करवाई वह यह है कि इक़रा पढ़ो। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में दूसरी जगह फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सब तो पहला तालीम हासिल करो, अल्लाह का बारे में इल्म सीखो कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात एक है। तो बहरहाल कुरान करीम इस रात में नाजिल की अल्लाह तबारक व तआला ने, जिस वजह तो इस रात को ना जड़ो है वो लैलतुल क़दर रखो, क्योंकि जड़ी चीज़ इस चीज़ में नाजिल होनी है इस रात में वह भी अजीम है। और जेड़ा जिब्रील अमीन ले आने वाला कुरान करीम वे भी इस तमाम फरिश्तों में अजीम फरिश्ता हैं। और जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह किताब नाजिल हो रही है वे भी बहुत बड़ा अजीम है। और इसी तरीका ना जिस रात में वह नाजिल हो रही है वह रात भी अजीम है, इसी वजह तो उसने लैलतुल क़दर की। दूसरी वजह उसकी ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम की सूरह क़दर की आयत के अंदर फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि इस रात के अंदर फरिश्ता नाजिल हुए और जिब्रील अमीन नाजिल हुए। गोया फरिश्ता किसी ख़ास चीज़ की वजह तो नाजिल हो रहे हैं और फिर जिब्रील अमीन जड़ा है उन्होंने जरा वही लेगा आए था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सब तो मुक़द्दस और अजीम फरिश्ता हैं। उन्होंने आनो भी एक बहुत बड़ो काम है जिसकी वजह तो इस रात ना अजीम रात और लैलतुल क़दर क्यों। तीसरी चीज़ यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यह रात सलामती वाली है। इसी सूरत में अगर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सलामुन हिय हत्ता मतलअल फज्र, कि सवेरा सुबह होने तक यह रात जड़ी है वह सलामती की रात है। इसी तरीका ना यह रात रहमत की रात भी है, बरकत की रात भी है, सआदत की रात भी है, कामयाबी की रात भी है। और सारी खैर जड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से रखी हैं उन सारी खैर का मजमुआ इस रात के अंदर मौजूद है। क्यों? अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों थारा दरमियान एक ऐसा महीनों आने वाला है कि जो बहुत बड़ो अजीम महीनों है और उस महीना में एक रात ऐसी है कि जड़ी लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, जड़ी 1000 महीना तो अफजल है, ऐसी रात इस महीना में है। और अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जड़ो आदमी उस रात ना हासिल कर ले, जड़ो आदमी उस रात ना हासिल कर ले उसने गोया कि सारी खैर जड़ी है वे हासिल कर लें। तो गोया इस वजह तुम ये रात खैर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान उससे खैर सब तो अजीम चीज़ रखी है।
اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس نے خیر و ارادو کرے، جس کا نال جس کا سنگ اس نے علم ماں دین کی سمجھ اس نے عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ یہ 1000 مہینہ تو افضل ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، کہ جڑو آدمی اس رات ماں خیر حاصل نہیں کر سکے وہ سب تو بڑو بد نصیب آدمی ہے۔ گویا کہ جڑو آدمی لیلۃ القدر کی ان راتوں میں جاگ نہیں سکے ہو تو وہ سب تو بڑو بد نصیب آدمی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا یحرم خیرها الا محروم، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ وہی آدمی اس رات میں عمل نہیں کر سکیں، اس رات میں پا نہیں سکتے کہ جڑو بد نصیب جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منا اور تمنا انہاں بد نصیب لوگوں میں شامل نہ کرے۔ ہمارا سارا مسلمان ساتھیاں نے جتنا بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں یا ہم نے جڑا دیکھ رہے ہیں، جڑا بھی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمنا اس خیر کو محروم نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمنا انہوں خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے کہ جڑا لوگ اس رات نہ حاصل کر سکیں، اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمنا سب نہ شامل کرے۔ اور دوسرا مطلب اس قدر کو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر فرشتہ نہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماویں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی ہر اچھائی برائی اس رات میں لکھے اور لکھے فرشتوں کا حوالہ کرے، اس کی زندگی کتنی رہی اس سال میں، اس کی موت کب دینی ہے، اس کا رزق میں کتنی زیادہ کرنا ہے، اس کو رزق کتنا، اس کو رزق کم کرنا ہے، اس نے کہ آزمائش آنی ہے، وہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں دوبارہ فرشتوں کا حوالہ کرے تجدید کا طور پر کہ یہ تم لے جاؤ۔ اس وجہ تمہیں اس رات میں جڑا وہ لیلۃ القدر کی ہو جائے۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جڑو اس رات میں ایمان کا نال، اخلاص کا نال، یعنی ثواب کی امید نہ، اس سے رہنے کہ آدمی اپنا حساب نہ کھڑو یہ رات عبادت کی، نہیں، ثواب کی امید نہ، اللہ کا ڈر اور خوف کے نال، شوق اور رغبت کے نال جڑو آدمی اس رات میں جاگیو، اور اللہ نبی سے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کا پچھلا سارا گناہ معاف کر چھڑے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعا کرنی چاہیے اللہ ہمنا انہاں لوگوں میں شامل کرے کہ جنہاں لوگوں کا گناہ اللہ رب العالمین اس رات کے اندر معاف فرما ہے۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس آخری عشرہ کے اندر عبادت کریں تھا، اور عبادت کرنے کو حکم نہیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری رمضان کا 10 دنوں اعتکاف کریں تھا، اور یہ فرض کفایہ اعتکاف، یہ سنت اعتکاف ہے وہ آخری عشرہ ہوا ہے، لیکن نفلی اعتکاف جس کے کوڑا جتنا ٹائم بیا، مثال کے طور پر کوئی 1 دن، کوئی آدھا دن، جتنوں جس کے کوڑا وقت ہے وہ اپنا وقت فارغ کر گئے، بیٹھ سکے مسجد میں، نماز پڑھ سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے، ذکر اذکار کر سکے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال مارا رخصت ہویا اس سال 20 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیو، اور اس رات نہ خصوصی تلاش کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا آخری 10 دنوں میں جڑائیں وہ جاگیں تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماویں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنا میں جگاویں تھا، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اٹھیں تھا، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنا کارالانہ میں جگاویں تھا کہ تم میں اٹھو، نماز پڑھو، تم میں اللہ نے یاد کرو۔ تو گویا اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اگر ہم خود جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنا بچہ نہ، اپنا بیوی نہ، اپنا جڑا قریبی یا اپنا جڑا چاہنے والا نہ، انہوں نے بھی کہا کہ تم اس رات کے اندر جاگو، اللہ کی عبادت کرو۔ اسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جڑی چیز اپنا اس سے پسند کرے وہ دوسرا اس سے بھی پسند کرے۔ تو گویا ہمنا اس میں خود بھی جاگنا چاہیے اور دوسرا نہ بھی جگانا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اور دنوں میں عبادت کی کوشش کریں تھا اس تو زیادہ اس رات میں عبادت کی کوشش کریں۔ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری، یعنی اس عشرہ میں جتنی عبادت کی کوشش کریں تھا اتنی اور دنوں میں نہیں کوشش کریں تھا۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اذا دخل العشر شد من اسرہ واحیا لیلہ وایقظہ لہ کہ کمر بستہ ہو جائیں تھا مکمل طریقہ نال کے عبادت کرنی ہے انہاں 10 دنوں میں تیار ہو جائیں تھا مستقل طور پر عبادت ہے کہ اس مہینہ کے اندر ہوں عبادت کرنی ہے۔ گل کر رہے تو ہم لیلۃ القدر کا تعلق نہ کہ لیلۃ القدر اللہ تبارک و امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک روایت نقل کی ہے جس روایت یہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم لوگوں نے دسن واسطے خوشخبری دین واسطے باہر لینا فطلح رجلان دیکھو کہ 2 آدمی جڑا ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کے درمیان صلاح کی جلد کوشش کی تو ورات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھا لی اور بلا دی تھی۔ اب اس میں کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور تاکہ یہ جڑا آخری دن ہے ان سارا دنوں میں کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحروا لیلۃ القدر من الوتر فی العشر الاواخر من رمضان کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ میں جڑی طاق رات ہیں اس کی انہوں نے اندر اس رات میں تلاش کرو۔ طاق رات کیڑی ہے؟ مثال کے طور پر 21ویں رات ہے، اسی طریقے نہ جڑی ہے 23ویں ہے، پھر 25 ہے اور 27 ہے، 29 ہے، ان 5 راتوں کے اندر جڑا ہے وہ تلاش کرنی چاہیے اس رات نہ۔ کسی خاص رات کی تعین کرنی یا کوئی خاص رات کے ایک کی کسی رات میں جاگن و اہتمام کرنا بالکل نہ کرن تو جاگن دو تو بہتر ہے کہ آدمی کسی ایک رات میں چلو جاگ لائے، ہو سکے وائی ہے، لیکن جس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ رات بلا دیتی گئی، اللہ تبارک و تعالی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جس ٹائم وہ اٹھا لی گئی، اور پھر اس تو بعد جو علماء نے اس پر کلام کیا، اس روایت میں بخاری شریف کی شرح لکھی حافظ ابن حجر نے، انہوں نے 40 تو زیادہ اقوال علماء کا ذکر کیا ہے کہ وہ رات کیڑی ہو سکے، 40 تو زیادہ اقوال ذکر کیا ہے کہ وہ رات کیڑی ہو سکے، کیڑی رات ہے کہ جس میں لیلۃ القدر وہی اور 1000 مہینہ تو وہ افضل وہی، بے شمار اقوال ذکر کیا ہیں۔ انہوں میں سب تو بہترین اور راجح قول یہی ہے کہ آدمی ان ساری جڑی طاق رات ہیں انہیں ساری طاق راتوں میں جاگے اور اللہ عبادت کرے، اور پھر یہ بھی لکھو کہ وہ ایک ہی رات میں نہیں ہوتی کہ ہمیشہ مثال کے طور پہ 27 میں یا مثال کے طور پر 25 میں ایک ہی رات میں نہیں ہوتی، وہ ہر سال بدلتی رہے، یعنی کدے 21 نویں آ سکے، کدے 23 نویں آ سکے، کدے 25 تے کدے 27 تے 29 نویں وہ آ سکے، یعنی ہر سال وہ چینج اور بدلتی رہے۔ اور اس میں پھر ہمنا اپنی طرفوں کوئی رات خاص نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر خاص کرنی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمنا اس کی طرف توجہ کرتا کہ ہاں تم نے اس رات میں جاگنا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں دیتی اور نہیں خاص طور پر اس نے نہیں دسیو کہ یہ رات خاص نہیں کی، اللہ نے بھی بلا دی تھی، تو پھر اس کو مطلب یہ ہے کہ ہم ساری ان راتوں میں تلاش کریں اور ممکن اللہ تبارک و تعالی ہمنا نصیب فرماوے۔ تو بہرحال رمضان مبارک کو مہینوں اور خصوصاً یہ آخری عشرہ جو ہے یہ بہت عظیم اور مبارک عشرہ ہے، اس میں ہمنا زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اللہ کی عبادت کی، اور اللہ کی عبادت میں خصوصی طور پر ہم لوگ اس آخری عشرہ نہ خصوصاً جڑا آخری ایام میں انہوں نے ہم تجارت میں خرید و فروخت میں ضائع کر چھڑا، حالانکہ یہ زیادہ تر عبادت کا دن ہے، اور اس میں کہ عبادت جڑی ہیں وہ ہمنا کرنی چاہیے ایک مسلمان نہ ان آخری دنوں میں۔ سب تو پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان نہ رمضان کا روزہ جڑا رکھنا ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے اور روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور خصوصاً اس آخری عشرہ میں جڑا نہیں بھی رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے ہدایت ہے وہ ضروری رکھیں اس مہینے میں، جو کہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر روزہ اور اس نے رکھنا چاہیے ہر آدمی نے۔ اسی طریقے نہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، نماز کو ضروری اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر جماعت کے نال جڑوا اہتمام کرنا چاہیے، فرض نمازاں مسجدوں میں جا گیا جماعت کے نال نماز پڑھنی چاہیے، رات کی تراویحوں کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقہ نہ قرآن کریم کی تلاوت کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، جتنا بھی ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت، ضروری نہیں کہ ایک قرآن ہم نے ختم کر چھڑے بس اس تو بعد وہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن زیادہ بھی پڑھنا چاہیے، زیادہ 2 قرآن 3 قرآن جتنا بھی آدمی قرآن ختم کر سکے وہ افضل ہے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقہ نہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، شاید آئندہ یہ رمضان ہمنا نصیب ہے یا نہ ہے۔ کتنا لوگ ایسا تھا ہمارا نال پچھلے سال افطار کریں تھا
مارا نال تراوی ماں مارا بازو میں کھڑا میں تھا، مارا نال سنگ کھڑا میں تھا، لیکن آج وہ مارا درمیان موجود نہیں، اللہ انہیں مغفرت فرماوے۔ شاید ہمنا اس تو بعد یہ دن نصیب نہ میں، اس گلوں ہمنا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ تو زیادہ عبادت کو اہتمام کریں، نیکی کو اہتمام کریں، صلہ رحمی کو اہتمام کرنا، قطع تعلق تو بچاں، غریباں کو خیال رکھاں، مسکیناں کو خیال رکھنا مارو فرض ہے، اپنا جڑا قریبی لوگ ہیں انہوں کو خیال رکھنا، اپنی خوشیاں میں جڑا لوگ ہیں انہوں نے شامل کرنا۔ ہر اعتبار نہ رمضان مبارک کو مہینہ جو ہے وہ خیر کو مہینہ ہے اور خیر تلاش کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت نہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جتنی بھی خیر کی اور کیڑی دعا ایسی ہے کہ جڑی خصوصی طور پر ہم نہ پڑھنی چاہیے ان آخری اشرا میں اور خصوصاً لیلۃ القدر میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماویں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا تم پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تبارک و تعالی انک عفو تو معاف کرنے والا ہے، معافی نے پسند کرا ہے اور ہم نہ بھی معاف فرما۔ دیکھو اس میں ایک اور نقطہ بہت غور کرنا ہوا ہے اور توجہ کرنی چاہیے ہم نے اس کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہم معافی کا طلبگار ہیں کہ اللہ تو ہم نہ معاف فرما، تو معافی نے پسند کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہم چاہیں کہ اللہ ہم نہ معاف کرے، لیکن ہم نہیں چاہتا کہ اگر کسی نے ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے یا ہماری کسی نے آن بان ہوئی تھی یا کسی نے تعلقات خراب ہو گیا تھا اور اس نے ہم معاف کرنا یا اس پر تو معافی منگنا، اس نے ہم ترجیح نہیں دیتا۔ اللہ کو تو لیکن ہم معافی منگا، جس طرح ہم اللہ کو تو معافی منگا اور یہ چاہاں کہ اللہ تعالیٰ ہم نہ معاف کر چھڑا ہے، اور اسی طریقے ہم نے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا معاشرہ میں اگر کسی نے ہمارا نہ کسی ساتھی نال کسی رشتہ دار نہ کسی پڑوسی نہ تعلق خراب ہو گیا ہم معافی کراں، عفو درگزر کو معاملوں کراں۔ تو اسلام سب تو بڑی تعلیم یہی ہے کہ عفو درگزر کو معاملوں ویصلہ رحمی نہ پڑوسی حقوق سمجھا جائیں، قریبی آدمی حقوق سمجھا جائیں، ہر آدمی نہ اس کو حق دیتو جائے۔ اور اسی طریقہ نہ سب تو زیادہ جس چیز کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نہ جہنم تو آزاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن بہت سارا ایسا لوگ کہ جنہوں نے اوپر جہنم واجب ہوگی واجب ہے جہنم کے انہوں نے جہنم میں جانو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جہنم تو نجات دے۔ ایسا بہت سارا لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم انہوں لوگوں میں شامل کرے کہ جنہوں لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم تو آزاد کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بہتر کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت ساتھی جتنا بھی شامل ہویا، جنہوں نے یا ویڈیو دیکھی یا جنہوں نے لائیو پروگرام میرا دیکھے، بہت سارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے میرا، لیکن کدے میں اس طریقہ نہ آن لائن نہیں ہویا اور گل بات نہیں کی۔ آپ تھارا ساتھیوں کو اصرار تو اس وجہ تو میں خصوصی طور پر جو ہے وہ ایک شامل ہوئے، جڑی میری گل تمنا اچھی لگی اس وقت تم عمل کریو، اور جڑی چیز اگر بری لگی تو معافی بھی چاہوں اور اس نے تم چھوڑ چھڑیو۔ باقی امید ہے انشاءاللہ کہ آئندہ اگر زندگی رہی تو تھارا نہ رابطہ ملاقات ہوتی رہے گی، اور اگر کسی ساتھی نہ جڑی گل میں کئی جڑی گفتگو تھی انہوں میں اگر کوئی سوال یا کوئی بات ہوئی وہ کمنٹ میں بھی لکھ سکیں۔ اس ٹائم میں اگر جڑا کوئی آن لائن ہے یا کوئی خاص چیز جڑا پوچھنا چاہتا میں وہ کمنٹ دیکھ رہے ہوں۔ سارا جتنا بھی ساتھیوں نے کمنٹ کیا بہت بہت شکریہ، اللہ انہیں زندگی بہتر کرے، اللہ انہوں نے سلامت رکھے۔ اور جڑا گوجری پروگرام کشمیر گوجری ٹائم کا ساتھی ہیں جڑا محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے زبان قوم ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے مستعیو پیج جو ہے وہ صدقہ جاریہ کو ذریعہ بناوے، اور ہر آدمی نے جس طریقے نہ دوسری لوگ اپنی زبانوں میں کوشش کریں بغیر کسی تعصب، تو اس طرح ہم نے بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی زبان ہم زیادہ سے زیادہ بولاں اور زیادہ سے زیادہ اس نے لکھاں، اور زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم یا جڑو بھی ہمارا کلچر ہے ہم اس نے اس زبان میں منتقل کریں۔ تو بہت بہت شکریہ۔ اگر کسی ساتھی نے کوئی گل پوچھنی ہے تو اور مزید شاید زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، ہمارا جڑا ہندوستان پاکستان کا ساتھی ہیں انہوں افطار کو ٹائم بھی قریب ہے، اور جمعہ کو دن بھی آج اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ایک ایسی ساتھ ہے جس کے اندر آدمی کوئی بھی دعا کرے جڑی ہے جائز حلال دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے،
اور بعض لوگوں نے کہو کہ وہ افطاری تو پہلا وقت ہے، اس افطاری کا وقت افطاری تو پہلا ویسے بھی روزہ دار کی دعا جڑی ہے وہ افطاری وقت قبول ہے، لیکن خصوصی طور پر مگر تو پہلا جو وقت ہے جمعہ دن اس میں دعا قبول ہے، انہوں نے جو ہے کہ کرنا چاہیے کہ خصوصی دعا و اہتمام کرنا چاہیے، اپنا واسطے، اپنا قریبی رشتہ داراں واسطے، اپنا دوست احباب واسطے، اپنا ملک واسطے اور سارا مسلمانوں واسطے، اور جڑا بیمار ہیں انہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب نے شفا دے۔ کسی ساتھی نے سوال کیا اعتکاف کس چیز کا نام ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ اعتکاف یہ ہے کہ آدمی دنیائی ضروریات زندگی تو فارغ ہو گیا، مسجد کے اندر بیٹھ گیا، اور جو سنت اعتکاف رمضان میں گئے وہ روزہ کا نال ہونا چاہیے اور مسجد کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کی شرط ہے کہ آدمی بغیر ضرورتوں باہر اندر نہ جائے، الا یہ کہ کوئی خاص چیز ضرورت وید وہ آدمی لے سکے، تو اپنا وقت جو ہے وہ خاص عبادت اس سے کرے اور مسجد کے اندر ہی بیسے اور اہتمام کرے، قرآن پڑھے، راتانہ زیادہ سے زیادہ جاگے، دن میں آرام نہیں کرے۔ مختصر وضاحت، اور کوئی کسی ساتھی نے کوئی گل کچھ نہیں ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، معذرت بھی چاہوں کہ جڑا ساتھی لگاتار دیکھ رہے ہیں تو انہیں وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، تو انشاءاللہ میرا خیال ہے پھر دوبارہ ملاقات رہی اگر اللہ نے ساتھ دی تو زندگی رہی، بہت بہت شکریہ۔ تو دسی تم اس گوجری پروگرام میں زیادہ تو زیادہ لائک کریو اس پیج نا، اور شیئر بھی کریو، اور مزید میرا واسطہ بھی دعا کریو، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ہم ملاقات کریں گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تمنا سلامت رکھے، اللہ رمضان کا روزہ قبول کرے، ہماری نماز قبول کرے، ہمارا صدقات قبول کرے، اور امنا لیلۃ القدر نصیب کرے، اور انہاں لوگوں میں امنا شامل کرے کہ جنہاں لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم تو آزاد کرے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔